السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ ایک بات جو پچھلے درس میں چل رہی تھی عقیدہ توحید پر، کہ ہمارے جو لوگ ہیں وہ ایک بات کہتے ہیں کہ جب ایک بندہ کلمہ گو ہے لا الہ الا اللہ وہ پڑھ چکا تو اس کے اوپر کوئی فتوے نہیں لگنے چاہیے، وہ کفر کرے، وہ شرک کرے، دین کے کسی حکم کا انکار کرے تو اس کے اوپر وہ حکم نہیں لگتا کہ جو ایک عام کافر کے اوپر ایک عام مشرک پہ لگتا ہے۔ اور دلیل کے طور پر حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ بات کہ انہوں نے جب ایک کلمہ گو کو، ایک شخص کو جب قتل کر دیا کہ جب اس نے کلمہ پڑھا تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر اعتراض کیا کہ بھئی یہ تم نے جو ہے ایک ایسے شخص کو قتل کیا ہے کہ جس نے لا الہ الا اللہ پڑھا ہے۔ تو یہ ہمارے شرک کرنے والے لوگ ان باتوں سے یہ استدلال کر لیتے ہیں اور شبہ پیدا کرتے ہیں کہ بھئی ایک کلمہ گو جو ہے اس کے لیے وہ حکم نہیں ہے کہ جو ایک عام کافر اور مشرک کے لیے حکم ہے۔ تو اس کی جو بات پچھلی دفعہ ہوئی بھی تھی کہ یہ ایک شخص وہ زبان سے کلمہ پڑھتا ہے تو ہمیں چونکہ غیب کا علم نہیں ہے اور ہم فوری اس پر کوئی فتویٰ یا کوئی حکم اس پر نہیں لگا سکتے، اس کو دیکھا جائے گا، اس کی تحقیق کریں گے۔ اگر تو وہ اپنے کلمہ میں سچا ہے تو وہ ہمارے ساتھ ہے، اور اگر تحقیق کے بعد یہ بات ثابت ہو جائے کہ اس نے جھوٹ بولا تھا، دھوکہ دیا تھا، منافقت سے کام لیا ہے، تو پھر اس کے لیے وہی حکم ہے جو عام کافروں اور مشرکوں کے لیے ہے، چاہے وہ 1000 بار کلمہ پڑھتا رہے، چاہے وہ 1000 بار لا الہ الا اللہ پڑھتا رہے، تو اس کے لا الہ الا اللہ کا پھر کوئی اعتبار نہیں ہے۔ جب تحقیق ہو گئی، تحقیق ہو کہ درست ہے تو وہ درست ہے، اور اگر وہ درست نہیں ہے تو پھر اس کی کوئی وقت نہیں۔ اس لیے قرآن میں یہ بات کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا ضربتم فی سبیل اللہ فتبینوا، اے ایمان والو جب تم اللہ کی راہ میں جہاد میں نکلو تو تحقیق کر لیا کرو۔ یعنی میدان میں کوئی تمہیں دیکھ کر تم سے بچنے کے لیے کلمہ پڑھتا ہے اگرچہ، تو یہ نہیں کہ تم فوری فیصلہ کر لو کہ بھی اس نے تو مجھے دیکھ کر بچنے کے لیے کلمہ پڑھا ہے اور تم اس پر وار کر دو، نہیں، فتبینوا، تحقیق کرو، ہو سکتا ہے کہ اس کا دل جو ہے مائل ہو گیا ہو اسلام کی طرف، اسلام کی ہیبت اور اسلام کا مقام اور اسلام کی وہ فتح دیکھ کے اس کے دل میں ایمان کی محبت، دین کی محبت پیدا ہو گئی ہو، اسلام کی محبت پیدا ہو گئی ہو، تو اس کو پہلے دیکھو، ٹھیک ہے تو الحمدللہ ہمارا بھائی ہے، اور اگر وہ اس کے برعکس ہے معاملہ تو پھر اس کا فیصلہ اسی طرح ہوگا جیسے دوسرے کافروں کا ہوتا ہے۔ اسی طرح ان کے شبہات کا ایک یہ جواب بھی دیا گیا ہے کہ جو یہ کہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ اگر کسی نے پڑھ لیا ہے تو پھر اس کے خلاف وہ عمل نہیں ہوگا، نہ جہاد ہوگا اور نہ اس پر کوئی کفر کا فتویٰ لگے گا، بلکہ وہ مسلمان ہے اور اس کے کلمہ کی وجہ سے معتبر مانا جائے، اس کا احترام کیا جائے اور اس کے ساتھ مسلمانوں والا معاملہ کیا جائے۔ تو یہ ایک واقعہ یہاں پر نقل کیا گیا ہے خوارج کا، کہ خوارج کے بارے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی کچھ تعریف بیان کی تھی کہ وہ کلمہ گو ہوں گے، لا الہ الا اللہ پڑھتے ہوں گے، اور صرف لا الہ الا اللہ ہی نہیں ہوگا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ان کی نمازیں ایسی نمازیں ہوں گی کہ تم اپنی نمازوں کو ان کی نمازوں کے سامنے حقیر جانو گے، اتنی اعلیٰ قسم کی نماز پڑھیں گے، لمبی نماز، لمبا قیام، لمبے رکوع، لمبے سجدے، اور بڑا قرآن بھی بہت پڑھیں گے، تو ساری عبادات ہوں گے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا تھا اینما لقیتموہم فاقتلوہم، ان خوارج کو تم جہاں کہیں بھی پاؤ تو ان کو قتل کرنا، لئن ادرکتہم لاقتلنہم قتل عاد، فرمایا کہ اگر میں ان کو پالوں تو میں ان کو ضرور اس طرح قتل کروں جیسے قوم عاد کو قتل کیا جائے۔ اب قوم عاد بہت بڑی ظالم قوم، بہت بڑی کافر قوم،
اس بہت بڑی کافر قوم کے مقابلے پر ان کے برابر لا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کلمہ گو لوگوں کو لا کر کھڑا کر دیا کہ یہ کلمہ پڑھ رہے ہیں، بلکہ کلمہ ہی نہیں، نمازیں بھی ہیں، اور جیسے میں نے عرض کیا نمازیں بھی بہت اعلیٰ، لیکن کیا اسلام کے بعض احکام کا انکار کرنا تھا انہوں نے، بعض اسلام کے احکام جو ہیں اس کے برعکس اپنی خواہشات کے مطابق انہوں نے دین کی باتیں کرنا شروع کر دی۔ تو اس وجہ سے، اور جو اہل اسلام تھے صحیح منہج پر تھے ان کے خلاف اٹھ کر کھڑے ہو گئے، تو لہذا ان کے اوپر یہ سخت ترین فتویٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لگایا۔ تو اب بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر ان لوگوں پر ان کے کلمہ کے باوجود، ان کی نمازوں کے باوجود، ان کی بہترین عبادات کے باوجود ان کو مسلمان نہیں مانا گیا اور ان کے ساتھ ان کے خلاف جہاد ہوا ہے اور جہاد کا حکم دیا گیا ہے، تو پھر بھائی جان آپ کیا سمجھتے ہیں اپنے آپ کو کہ آپ جو مرضی کرتے پھریں، آپ کفر بھی کریں، آپ شرک بھی کریں اور دین کے احکامات اس کا مذاق بھی اڑائیں، تو آپ کا دین بالکل محفوظ ہے؟ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں۔ لا الہ الا اللہ کے کچھ تقاضے ہیں، ان تقاضوں کو اگر آپ پورا کرتے ہیں، اس کے معیار پر آپ پورا اترتے ہیں، تو آپ صحیح معنوں میں مسلمان ہیں، اور اگر آپ اس کے معیار پر پورا نہیں اترتے اور تقاضے اس کے پورے نہیں کرتے تو آپ کا دین گیا، آپ کا اسلام نہیں ہے۔ پھر آگے مزید یہی کہ خبر کی تحقیق ضروری ہے۔ اب ایسے کسی کے اوپر بلا وجہ بھی ہم چڑھائی نہیں کر دیں گے کہ کوئی کسی کے بارے میں آ کر یہ آپ سے کہہ دے کہ فلاں یہ کفریہ باتیں کرتا ہے، فلاں یہ شرکیہ باتیں کرتا ہے، فلاں دین کے خلاف باتیں کرتا ہے، تو ایسا بھی نہیں ہے۔ اس کے بارے میں پہلے تحقیق کرو، اس کے بارے میں پہلے جاننے کی کوشش کرو، تب اس پر حکم لگاؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں آپ نے زکوٰۃ لینے کے لیے ایک قبیلے کی طرف، بنو مستلق جو ہے اس کی طرف آپ نے بھیجا زکوٰۃ کے لیے۔ وہ شخص جو زکوٰۃ لینے گیا تو اس نے واپس آ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ باتیں غلط کر دیں، جھوٹ بھی بولا اس نے کہ جی وہ تو زکوٰۃ دینے سے انکاری ہیں، جبکہ وہ انکاری نہیں تھی، انہوں نے کچھ اس حوالے سے کچھ وقت مانگا تھا یا کیسے تھا، لیکن اس نے آ کر یہ کہہ دیا ہے کہ وہ تو انکاری ہیں، وہ کہتے ہیں ہم نے کوئی زکوٰۃ نہیں دینی۔ اب جب انہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے خلاف جہاد کا اعلان کر دیا۔ آپ نے اس وقت جو ہے ارادہ کر لیا کہ ہم ان کے خلاف جو ہے جنگ کریں گے کہ انہوں نے کیوں یہ زکوٰۃ دینے سے انکار کیا ہے۔ تو اس موقع پر یہ آیت سورۃ الحجرات کی کہ یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالہ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، اے ایمان والو اگر تمہارے پاس کوئی فاسق کسی خبر کو لے کر آتا ہے تو فتبینوا، اس کی پہلے تحقیق کر لو، ان تصیبوا قوما بجہالہ، اور آپ جو ہیں وہ غفلت میں رہتے ہوئے کہیں کسی مصیبت میں جو ہے وہ، یعنی ان کے اوپر کہیں آپ چڑھائی نہ کر دو، ان کو کسی مصیبت میں نہ ڈال دو، اور فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، اور اس کے بعد پھر تمہیں ندامت کا سامنا کرنا پڑ جائے کہ یہ تو بات غلط تھی جو آ کر کسی نے کی ہے۔ یعنی بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ صرف دیکھ کر ہی کو فیصلہ نہیں کیا جائے گا یا صرف سن کر ہی کو فیصلہ نہیں کیا جائے گا، اس کی تحقیق ہو، تحقیق کے بعد اگر وہ گلٹی ہوں، ان میں وہ جرم پایا جائے کہ اسلام کے خلاف وہ چلے ہیں، اسلام کے خلاف بات ہوئی ہے، اسلام کے کسی حکم کا انکار کیا ہے، تو پھر وہ ان کے خلاف جو ہے وہ ایکشن ہوگا کہ جو کافروں اور مشرکوں کے لیے ہوتا ہے۔ اب ایک اور اہم ترین بات کہ استغاثہ کیا ہوتا ہے؟ مدد کے لیے کسی کے سامنے فریاد کرنا۔ اب کسی سے مدد مانگنا، اس کی فریاد کرنا درست ہے یا غلط ہے؟ استغاثہ، کسی سے مدد مانگ رہے ہیں آپ، اس کی فریاد کر رہے ہیں کہ اے فلاں آؤ میرا یہ فلاں مسئلہ حل کر دو، اے فلاں آؤ میری اس مشکل و پریشانی کو دور کر دو۔ ہمارے کچھ لوگ ہیں وہ کہیں گے جی یہ بالکل درست ہے، یہ استغاثہ ٹھیک ہے، اس لیے تو وہ آوازیں لگاتے ہیں، یا عبد القادر جیلانی شیئا للہ، غوث کہتے ہیں، غوث اعظم کہتے ہیں،
سمجھ گئے نا, فریادیں کرتے ہیں ان کے سامنے. تو آپ ان سے کہیں کہ بھی یہ غلط ہے, تو وہ آپ کو ایک جواب دیں گے. وہ کہیں گے کہ نہیں دیکھو, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کی زندگی میں بعض صحابہ آپ کے سامنے آپ کی موجودگی میں آپ سے کچھ مدد مانگتے رہے ہیں, آپ ان کی مدد کرتے تھے. اور اسی طرح قیامت کے دن کے بارے میں کہیں گے کہ قیامت کے دن جب تمام نبی انکار کر دیں گے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فریاد لے کر لوگ جائیں گے, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی مدد کے لیے آگے بڑھیں گے. تو یہ دیکھیں گے یہ استغاثہ ٹھیک ہے, یہ فریاد کرنا مدد کے لیے اور مدد مانگنا اس طرح یہ درست ہے. وہ اس طرح کی کچھ مثالیں آپ کو دیں گے, اور ہمارا عام آدمی وہ کہے گا کہ ہاں یار بات تو کسی طرح کچھ ٹھیک لگتی ہے. اسی طرح ایک دن میں پاکستان کے ایک بڑا مولوی ہے, تو ان کی ایک بات تقریر سن رہا تھا. کہتے ہیں کہ یہ وہابی لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ یا علی مدد کہنا, یا رسول اللہ مدد کہنا, یہ فریاد کرنا یہ شرک ہے, تو یہ ہے وہ ہے. تو آپ دیکھو جی, ہمیں کوئی گھر میں مشکل آ جاتی ہے تو ہم پولیس کو مدد کے لیے بلا لیتے ہیں, ہم فوج کو مدد کے لیے بلا لیتے ہیں, فلاں کو مدد کے لیے بلا لیتے ہیں, ہم ڈاکٹر کو مدد کے لیے بلا لیتے ہیں. اگر آپ کسی مشکل تکلیف میں کسی ڈاکٹر کو, کسی پولیس والے کو, کسی فوجی کو مدد کے لیے بلا لیتے ہیں, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مدد کے لیے پکارنا اس میں کیا حرج ہے؟ اب اس طرح کی مثال دے کے اور لوگوں کو جو ہے وہ ایک الجھن میں ڈال دیا, اور لوگ جو بیچارے علم نہیں رکھتے اس کا کوئی جواب شاید صحیح نہ دے سکیں. اب ہم اس شبے کا رد شیخ کی کتاب سے, وہ کیا ہے, رد کیا ہے اس کا؟ استغاثہ, مدد مانگنا, آپ جس سے مدد مانگ رہے ہیں دیکھا جائے گا کہ وہ آپ کی وہ مدد کرنے پر قادر ہے. آپ مجھے یہ کہتے ہیں کہ بھائی جان مجھے باہر سے پانی کا گلاس لا کر دے دیں, میں اس پر قادر ہوں, میں قدرت رکھتا ہوں اس کی, میں آپ کو پانی لا کر دے سکتا ہوں. یا آپ کا معاملہ اس بات کی مجھ سے فریاد کرنا, مجھ سے اس کی ریکویسٹ کرنا, مجھ سے یہ مانگنا, یہ اس دائرے میں ہے کہ جو جس پر میرا کنٹرول ہے, جس پر میری قدرت ہے, جو میں کر سکتا ہوں. لیکن اگر آپ مجھے یہ کہیں کہ بھائی جان آپ یہیں پر بریدہ میں بیٹھے بیٹھے, یہیں پر بریدہ میں بیٹھے بیٹھے ہمارے ملک پاکستان سے یا ہمارے ملک انڈیا سے کوئی فلاں چیز بیٹھے بیٹھے یہاں پر لا کر ہمیں دے دو, تو میں تو اس پر قدرت نہیں رکھتا, میں تو اس پر طاقت نہیں رکھتا, میرا تو اس پر کوئی اختیار نہیں ہے. آپ مجھے یہ کہیں کہ میں یہ کر دوں, میرا وہ اختیار نہیں ہے, میری وہ طاقت نہیں ہے. میری طاقت اور قدرت سے باہر کوئی چیز ہو, آپ وہ مجھ سے مانگ رہے ہیں, تو یہ غلط ہے. اور اس کے پیچھے آپ کا یہ نظریہ ہو کہ میں یہ کر سکتا ہوں, غلط ہے, میں یہ نہیں کر سکتا. ایک وہ چیز کسی سے مانگنا جس کی وہ قدرت نہ رکھتا ہو, اور آپ کا اس پر یہ ایمان ہو کہ یہ اس پر قادر ہے. جیسے ہمارے لوگ معاذ اللہ کہتے ہیں کہ فلاں 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 وہ ہمارے رزق میں, ہماری اولاد میں ہماری مدد کر سکتے ہیں, رزق کے ملنے میں, اولاد کے ملنے میں. وہ فلاں بابے, فلاں بزرگ, وہ زندہ ہو یا مردہ. ایک بات یہاں اور سن لیں, مردہ آپ کی کسی بھی مدد پر قادر نہیں ہے جو دنیا سے چلا گیا. یہ بات آپ پہلی بات تو یہ سمجھ لیں, کوئی دنیا سے جو چلا گیا, چاہے کوئی بڑے سے بڑا فقی, عالم, ولی, متقی, حتیٰ انبیاء, رسول, آپ ان سے اب فریادیں کریں کہ اے فلاں اے فلاں اے فلاں ہماری مدد کر, وہ ان کا اختیار ہی نہیں ہے. اب وہ ان کا اختیار ہی نہیں ہے. اب آپ ان سے امید رکھتے ہوئے ان کو پکار رہے ہیں اور آوازیں لگا رہے ہیں, تو یہ استغاثہ جو ہے یہ آپ کو شرک کی طرف لے کر جاتا ہے. اور جو زندہ ہیں, آپ زندہ لوگوں کے پاس جا کر وہ فریاد ان سے کریں جس کی ان کے پاس قدرت ہی نہیں ہے, طاقت ہی نہیں ہے, اور آپ ان سے کہیں کہ وہ یہ کام کر دیں. کہ ایک زندہ پیر ہے اور اس زندہ پیر سے آپ جا کر کہہ رہے ہیں کہ میری تقدیر کو بدلنے پر آپ قادر ہیں, میری تقدیر بدلنے کے لیے کچھ کر دیں. وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا, آپ کی تقدیر اللہ کے ہاتھ میں ہے. میرا جی رزق آپ بڑھا سکتے ہیں, وہ کیسے بڑھا سکتا ہے؟ میرے یہاں اولاد نہیں ہے جی, آپ مجھے اولاد دلا سکتے ہیں, تو یہ اس کی اختیار تو نہیں ہے. جی بارش نہیں ہو رہی جی, آپ بارش برسوا دیں جی, آپ فلاں ہمارا وہ کام, یعنی جو وہ کام جو ایک اس مخلوق کی قدرت سے باہر ہے,
اس کے لیے استغاثہ کرنا، یہ استغاثہ انسان کو کفر اور شرک کی طرف لے کر جاتا ہے، تو اس سے بچنا بہت ضروری ہے۔ تو استغاثہ ایک وہ استغاثہ کہ جس پر ایک دوسرا بندہ قدرت رکھتا ہو، آپ کی ہیلپ کرنے پر طاقت رکھتا ہو، تو وہ جائز ہے۔ اور ایک مثال بھی یہاں پر دی سورہ قصص کی کہ فاستغاثہ الذی من شیعته علی الذی من عدوہ، موسیٰ علیہ السلام کے قبیلے کا ایک شخص کسی سے لڑ رہا تھا اور وہ جھگڑا ہو رہا ہے، لڑائی ہو رہی ہے، تو آپ کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قبیلے کے شخص نے آپ کو مدد کے لیے فریاد کی، پکارا، تو اب یہ موسیٰ علیہ السلام اس پر قدرت رکھتے تھے کہ اس وقت آگے بڑھ کر اس کی مدد کریں، تو یہ وہ استغاثہ تو نہیں ہے جو ہمارے لوگ اپنے لیے جائز بنا کر بیٹھے ہیں۔ تو یہ استغاثہ جب میں نے پہلے بھی کہہ دیا کہ جس پر سامنے والا قدرت رکھتا ہو اس کام کو کرنے کی، تو وہ استغاثہ شرک نہیں ہے، وہ جائز ہے۔ وہ صحابہ کے دور میں صحابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور بعض اوقات آپس میں صحابہ ایک دوسرے سے، اور آج ہم بھی ایک دوسرے سے بعض اوقات بعض امور میں ایک دوسرے سے ہیلپ لیتے ہیں۔ کبھی کسی سے کوئی قرض مانگ لیتا ہے، کبھی کوئی کسی سے کوئی تعاون مانگ لیتا ہے، کبھی کوئی کسی مشکل میں کام آ جاتا ہے، تو یہ چیزیں، یہ اس دنیا کے اندر ہمارا ایک دوسرے کے ساتھ معاملہ چلتا ہے، اور یہ ہم ایک دوسرے کے لیے اس کی قدرت رکھتے ہیں، تو یہ وہ استغاثہ نہیں ہے۔ اب آپ مردوں کو جا کر سمجھیں کہ یہ کچھ کریں گے، تو وہ آپ پھر شرک کی طرف نکل گئے ہیں، وہ شرکیہ معاملہ ہے۔ باقی توحید کے حوالے سے اس رسالے کے خاتمے پر آخری بات جو ہے، وہ تمام چیزوں کو یہاں پر سمیٹتے ہوئے کہ اس بات پر سب کا اتفاق ہے کہ توحید، اس کا دل، زبان اور عمل، ان تینوں کے ساتھ بیک وقت تعلق ہونا ضروری ہے۔ توحید صرف زبان پر انسان لے آئے، توحید کی باتیں زبان پر تو ہوں لیکن دل اس کے برعکس ہو، یا توحید زبان پر بھی ہے اور دل میں بھی کچھ اس کا معاملہ ہے لیکن عمل میں وہ توحید نہ ہو، تو یہ چیزیں پھر اس کے کام نہیں آئیں گی۔ توحید اسی وقت قابل قبول ہے اور بالکل پیور اور خالص ہے کہ جب آپ کی زبان پر بھی توحید ہے، آپ کے دل کے اندر بھی توحید ہے، اور آپ کے عمل کے اندر بھی توحید ہے۔ اب آپ کی زبان پر توحید لا الہ الا اللہ، یہ آپ کی زبان پر، اور آپ کا دل بھی اس پر ثابت ہے، ثابت قدم ہے کہ واقعتاً اللہ کے سوا کوئی بھی معبود برحق نہیں ہے، معبود برحق صرف میرا اللہ ہے۔ اور عمل میں بھی آپ کبھی غیر اللہ کی طرف، آپ اس امید سے، اس یقین سے اور اس طلب میں، تڑپ میں آپ اس کی طرف رجوع نہیں کرتے کہ وہ آپ کی حاجات کو، ضروریات کو، معاملات کو دیکھے اور پورا کرے، نہیں، وہ آپ یقین بھی رکھتے ہیں اور عمل بھی کرتے ہیں کہ میں مانگوں گا اللہ سے، عبادت کروں گا اللہ کی، امید رکھوں گا اللہ سے، استغاثہ ہوگا اللہ سے، تو وہ آپ کے پورا عمل بھی اس کو ثابت کرتا ہے۔ اب ہمارے کتنے لوگ ہیں کہ جو زبان پر لا الہ الا اللہ تو ہے، زبان پر لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، بلکہ بڑے جھٹکے مار مار کے ورد کرتے ہیں، اتنی اپنی توحید کو ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ کی ضربیں لگا لگا کر دیکھتے ہیں، ادھر سے لا الہ کھینچ کے لاتے ہیں اور ادھر الا اللہ کی ضرب لگاتے ہیں اور ثابت کرتے ہیں کہ جناب ہم بہت بڑے جو ہیں وہ لا الہ الا اللہ کے ماننے والے، اور انہی لوگوں کے آپ عمل کو دیکھیں گے کہ وہ قبروں پہ جا کے، مزاروں پہ جا کے، درباروں میں جا کے سجدہ ریز ہوتے ہیں قبر والے کے سامنے، اور ان کے سامنے فریادیں کر رہے ہوتے ہیں، جولیاں پھیلا رہے ہیں، ہاتھ پھیلا رہے ہیں، مدد مانگ رہے ہیں ان سے، اور ضربیں لا الہ الا اللہ کی ایسی ہیں کہ اس سے پیچھے پوری کائنات میں شاید آپ کو ایسی ضربیں کسی قوم میں نظر نہ آتی ہوں جیسی ان کی ضربیں ہیں، اور عمل اس کے بالکل برعکس ہے۔ تو یہ ضربیں کس کام کی ہیں؟ یہ جھٹکے کس کام کے ہیں؟ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، کس کام کا یہ؟
سیدھا سیدھا لا الہ الا اللہ، اور پھر اس کے بعد سیدھا سیدھا دل اس پر مطمئن ہے، پورا یقین ہے، اور پھر اس کے بعد عمل. ضرورت پڑی ہے، میرے رب کا گھر ہے نا، مسجد ہے نا، بس ادھر جاؤں گا، ادھر فریاد کروں گا. مسجد میں نہیں بھی گیا، میں اپنے گھر میں ہی بیٹھا، اگر مجھے کوئی حاجت پڑی ہے تو میں گھر میں بیٹھا بھی اس سے مانگوں گا، تو گھر میں بیٹھا بھی میری فریاد کو سن رہا ہے. اندھیروں میں بیٹھا ہوں تو وہ میری فریاد کو سن رہا ہے. رات ہو دن ہو، یہ نہیں ہے کہ وہ سویا ہوا ہے ابھی ٹائم نہیں ہے، نہیں، رات کا ٹائم ہے، رات کو اٹھا ہے تو رات کو اٹھ کے اس کو پکار لے. وہ کہتا ٹھیک ہے، آ میرے بندے، کیا چاہیے تجھے، تیری ضرورت حاجت کو پورا کرنا میرا کام ہے، مانگ. کیا مانگتا ہے؟ خود آوازیں لگاتا ہے رات کو جب تو سویا ہوتا ہے. اور یہ قبروں میں پڑے، وہ تو مرے ہوئے ہیں بھائی، وہ تو فوت ہو گئے، وہ تو ہیں ہی نہیں، وہ تو تیری پکار کو سنتا ہی نہیں. آپ ان کو سنا ہی نہیں سکتے، وہ سنتے ہی نہیں ہیں. اور جو زندہ ہیں وہ رات کو سوئے ہوتے ہیں بھائی، یا کبھی دن کو سوئے ہوتے ہیں. آپ کو ضرورت پڑی، آوازیں لگاؤ ان کو، چیخو چلاؤ. سویا ہوا ہے، آپ کو باری وہ ان کے باڈی گارڈ روک دیں گے، پیر صاحب سوئے ہوئے ہیں، ابھی ان کو مت جگاؤ. کدھر جا رہے ہو یار؟ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، کہاں جا رہے ہو؟ لیکن ہمارا رب، ہمارا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم. اس کو تو اونگ بھی نہیں آتی، کوئی نیند کا جھٹکا بھی نہیں آتا. دن رات 24 گھنٹے، لیل و نہار، پوری زندگی تمہارا رب حی القیوم. نہ کبھی سستی، نہ کبھی کوئی اس کے اندر کوئی نیند کا معاملہ، نہ اس کے اندر کوئی نقص، کوئی عیب، کوئی کمزوری، نہ وہاں پر تمہارے لیے کوئی ٹائم کہ اس ٹائم میں آنا، فلان ٹائم میں نہ آنا. جب چاہو، جس وقت چاہو، جس لمحہ چاہو اس کو پکار لو، تو تمہارا عمل اس پر ہو. یہ نہیں ہے کہ نہیں جی وہ ہماری تو سنتے ہی نہیں ہے، ہماری تو جناب پہنچتی نہیں ہے، ہماری تو یہ بکواس اور جھوٹ اور غلط باتیں. تو توحید زبان پر بھی ہے، دل پر بھی ہے. زبان پر توحید ہے، دل میں نہیں ہے، یہ منافق ہے. زبان پر توحید ہے لیکن دل میں نہیں ہے، یہ منافق ہے. تو ایسے منافقوں کے بارے میں کیا کہا تھا؟ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. منافق جو ہیں یہ تو پھر جہنم کی سب سے نچلی وادیوں میں جائیں گے. جانتے ہیں، ان کے علم میں ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے ہیں، دین کو جانتے ہیں، لیکن دل کے اندر اس کا پختہ ایمان اور یقین نہیں ہے. حتیٰ کہ یہ یہودی بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے ہیں، عیسائی بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے ہیں، یہ منافق بھی جانتے ہیں. سب علم ہونے کے باوجود منافق زبان سے مان رہا ہے، دل نہیں مان رہا. سمجھ گئے نا؟ یہودی عیسائی کسی چیز کو نہیں مان رہا، انکاری ہے، اگرچہ پہلے ان کی شریعت میں وہ توحید کو مانتے ہیں، لا الہ الا اللہ پڑھے ہوئے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پہچان لیا، لیکن عمل نہیں ہے. لہٰذا ان کے اوپر پھر وہ حکم ہے. اب اگر آپ ان پر یہ حکم لگاتے ہیں تو سمجھنے والی بات ہے کہ آپ کہاں کھڑے ہیں. آپ کی زبانوں پر لا الہ الا اللہ، اور جیسے میں نے عرض کیا کہ آپ کے پاس تو بڑی زبردست قسم کی ضربیں اور بڑا زور لگا لگا کے اور چیخ چیخ کے چلا چلا کے آپ کے جناب ورد ہیں یہ کلمے کے، لیکن آپ کے دل میں وہ چیز نہیں ہے جو اسلام ڈیمانڈ کرتا ہے. آپ کے عمل میں وہ چیز نہیں ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ لوگ دین کا مذاق اڑانے والے اور دین کے بلکہ توحید پر عمل کرنے والے لوگوں کا مذاق کرنے والے. یہ ہے کہ نہیں ہے؟ توحید کا مذاق، یہ جملہ بطور مذاق کہتے ہیں وہابی، وہابی یہ بطور مذاق کہتے ہیں. وہ اگر آپ ایک توحید پر عمل پیرا لوگ ہیں تو آپ کا مذاق اس جملے کے ساتھ اڑایا جاتا ہے. اور دیکھو وہابی جا رہا ہے، وہ دیکھو وہابی جا رہا، یہ وہابی ہیں فلاں ہیں. یہ اس طرح کے جملے بڑے خطرناک ہیں. اور اس کو یہاں پر جیسے یہ بیان کیا گیا کہ
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے والے لوگوں نے صحابہ کا مذاق اڑایا تھا، تو اس مذاق کی وجہ سے اسلام نے ان کے بارے میں یہ حکم دے دیا کہ قد کفرتم بعد ایمانکم، تم ایمان لانے کے بعد اب کافر ہو چکے ہو، تمہارا ایمان ہے ہی نہیں۔ لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم، اب معافیاں مانگنے کا تمہیں کوئی فائدہ نہیں ہے، تم ایمان لانے کے بعد کافر ہو چکے ہو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس کے بعد آگے من کفر باللہ من بعد ایمانہ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، جو شخص ایمان لانے کے بعد اللہ کے ساتھ کفر کرے وہ نہیں جو کفر پر مجبور کیا جائے اور اس کا دل ایمان پر جمع ہوا ہو۔ یہاں پر ایک بات سمجھائی گئی ہے کہ ایک بندہ جو ہے ایمان لانے کے بعد وہ کفر کرتا ہے تو وہ تو گیا، قد کفرتم بعد ایمانکم، اب تم گئے، ختم۔ لیکن کچھ لوگ بعض اوقات ایسے ہوتے ہیں، مثال کے طور پر انڈیا میں اکثر ہم یہ واقعات دیکھتے ہیں کہ ہندو پکڑ لیتے ہیں کسی کو، مسلمان کو، اس کو مارتے ہیں، ظلم کرتے ہیں اور کہتے ہیں لگاؤ نعرہ ہمارے بتوں کا، لگاؤ نعرہ ہمارے کفریہ اور شرکیہ نعرے لگاؤ۔ اب وہ بیچارہ اس وقت جتنی اس کو مار پڑ رہی ہوتی ہے اور جس تکلیف میں وہ ہوتا ہے، اگر وہ اپنے دل میں ایمان پر مضبوط رہے، اپنے ایمان پر ڈٹا رہے اور صرف ان سے اپنی جان بچانے کے لیے زبان پر کوئی ایسی بات لے آتا ہے تو یہ قابل گرفت نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کا دل کو اللہ جانتا ہے، کیونکہ اس کے دل کو اللہ تعالی جانتا ہے کہ اس وقت وہ جس حالت میں پہنچ چکا تھا اس کو وہ مار دیتے، یا ہو سکتا تھا کہ وہ اس کو اس وقت کوئی ایسی اذیت ناک معاملات سے اس کو دوچار کرتے، تو اس موقع پر اگر کوئی ایسی بات وہ منہ سے صرف اس لیے نکال رہا ہے، اس کا دل ایمان پر قائم ہے اور اپنے اللہ کے ساتھ رابطے میں ہے کہ میرے اللہ، میرا یہ دل تیرے ایمان تیرے دین پر قائم اور دائم ہے، اور اس وقت جو میری کیفیت ہے میری برداشت سے باہر ہے، لہذا اس وقت ان کی ڈیمانڈ کو یہ میں پورا کر رہا ہوں، لیکن ان سے نکلتے ہی بچتے ہی یا اللہ میں اسی دین پر ہوں جس دین پر تو نے مجھے چلایا ہے۔ تو لہذا الا من اکرہ وقلب مطمئن بالایمان، تو ایسا بندہ قابل گرفت نہیں ہے، اس کا دل چونکہ اس کے اوپر جمع ہوا ہے، ٹکا ہوا ہے۔ اور جو دوسرے ہیں کہ جو زبان سے صرف دکھانے کے لیے پڑھ رہے ہیں، سمجھ گئے نا، زبان سے دکھانے کے لیے کلمے پڑھ رہے ہیں، زبان سے یا بعض اوقات عملاً بھی کچھ دکھانے کے لیے، منافقت ہے، ریاکاری ہے، ان کا انجام بھی بہت برا ہے۔ اور وہ لوگ بھی کہ جو زبان سے اقرار کرتے ہیں، دل میں بھی کچھ خیال کرتے ہیں، لیکن عملاً کفر اور شرک پر ہوتے ہیں، وہ بھی گئے۔ اور ایک اور قوم کے بارے میں بھی آپ جان لیں، وہ بھی آپ جان لیں، بعض اوقات ہم زبان بھی ٹھیک، دل بھی ٹھیک ہے توحید کے حوالے سے، لیکن عمل ڈرتے ہوئے بعض اوقات نہیں کر رہے، اور وہ ڈر کوئی اس طرح کا ڈر نہیں ہے کہ مجبور کیا گیا ہے اس پہ، جس مجبوری کی میں نے ابھی بات کی ہے۔ صرف ڈر کیا ہوتا ہے، یار میں اپنے گاؤں میں اگر توحید پر چلوں گا تو میرے رشتہ دار کیا کہیں گے، یار اگر میں اپنے رشتہ داروں کے ساتھ ان کے شرکیہ معاملات میں شامل نہ ہوا تو وہ کیا کہیں گے، یار اگر میں نے اپنے دوستوں، اپنے ساتھیوں، اپنے محلے والوں کو اس معاملے میں کہیں ناراض کر لیا تو ان کی ناراضگی کیسے برداشت کروں گا۔ یہ تو بڑی چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، معمولی باتیں ہیں، ان باتوں پر ڈھیر ہو جاؤ، ان باتوں پر تم اپنے رشتہ داروں کی خاطر توحید کو، اپنے دین کو برباد کر لو، تو یہ قابل گرفت ہے۔ بچے گا وہی، چھوٹے گا وہی کہ جو اس حد تک مجبور کیا گیا کہ جہاں اس کی زندگی کو خطرہ لاحق ہو گیا اور اس کے لیے جان کے لالے پڑ گئے، یا کوئی بہت بڑی مصیبت اور فتنے کا ڈر پیدا ہو گیا، اس کے لیے تو جائز ہے۔ لیکن آپ چھوٹی چھوٹی باتوں پر اپنی توحید کو خراب کر لیں، رشتہ داروں کے ڈر سے، دوستوں کے ڈر سے، ملک کے نظام کے ڈر سے، تو اس کی اجازت نہیں ہے۔ لہٰذا انسان ہر حال میں توحید سے جڑا رہے، توحید کی باتوں سے مضبوطی کے ساتھ جڑا رہے، اور اپنے ایمان کی، اپنے دین کی، اپنے عمل کی اس کی جانچ پڑتال کرتا رہے، کبھی سستی میں مبتلا نہ ہو، کبھی بھی اپنے آپ کو کامل مت سمجھیں، ہمیشہ آپ اپنے آپ کو
علم کے ساتھ جوڑے رکھیں، علماء کے ساتھ جوڑے رکھیں، کیونکہ بعض اوقات ایسے ایسے شبہات لوگ پیدا کر دیتے ہیں کہ جن شبہات میں مبتلا ہو کے ڈر ہوتا ہے، خطرہ ہوتا ہے کہ کہیں پٹری سے نہ اتر جائیں۔ تو بہت ضروری ہے اپنے دین، ایمان، عمل، ان تمام چیزوں کی اصلاح اور تربیت اور سیکھتے رہنا، سکھاتے رہنا، اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ آج یہ کتاب الحمدللہ کشف شبہات ختم ہو گئی، اور آگے اب عقیدہ واسطیہ کے حوالے سے ہمیں شیخ نے کہا تھا وہ بھی عقیدے کی کتاب ہے، تو اس کو اگلے ہفتے سے ہم شروع کر لیں گے انشاءاللہ۔ اور کل ہمارا وہی درس جو ہوتا ہے حدیث کا، تو کل وہی ہوگا انشاءاللہ۔ باقی اب ٹائم پیچھے آ گیا ہے تو تھوڑا جلدی آ جا کریں انشاءاللہ، 9 بجے سے پہلے شروع کریں گے کل۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ باقی اب دعوت دیں گے ہر دوستوں کو، لے کر آئیں، ابھی آپ وہی 4-5 بندے ہیں تو کھانا بھی شروع کروا دیں گے انشاءاللہ، تو اس پروگرام سے دوسرے لوگ بھی مستفید ہوں۔ میں نے شیخ طیب صاحب سے کہا ہے کہ وہ جالیات میں بات کریں اور لوگوں کا کھانا شروع کروائیں تاکہ بھرپور طریقے سے دروس کا اہتمام کیا جائے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔